سورہ ال عمران چیپٹر نمبر 3 ورس 110 میں کہتے ہیں کچھ لوگ مومن ہیں اکثر لوگ فاسق ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں جو ذکر ہے کہ مومنہ جو ہم اہل کتاب خاتون سے شادی کر سکتے ہیں وہ خاتون جس کے پاس ایمان ہے. بٹ وہ خاتون جو شرک کرتی ہے وہ اہل کتاب کرسچن جو خاتون جو کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, جو ٹرینٹی میں مانتی ہے, اس سے ہم ہرگز شادی نہیں کر سکتے. عام طور پہ علماء کہتے ہیں کوئی بھی اہل کتاب سے شادی کر سکتے. میں اس سے متفق نہیں ہوں کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے. آپ صرف وہ اہل کتاب سے کر سکتے جو شرک نہیں کرتی, جو کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اور آپ آگے پڑھیں گے قرآن مجید کی آیت میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں کہ آپ اس اہل کتاب سے شادی کرو جو ماڈسٹ ہے, جو صحیح ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی بھی اہل کتاب جس کا نام جین ہو یا شیلا ہو یا کوئی بھی اہل کتاب شادی کر سکتے. آپ صرف اس اہل کتاب سے کر سکتے جو شرک نہیں کرتی اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں مانتے اور ایمان رکھتی ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوسچن؟ نیکسٹ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھانے کے بعد پیسے لیتے ہیں تو کیا وہ لینا صحیح ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جب قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر اس خوشی میں گفٹ دیتے تو کیا وہ بھی لینا صحیح ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیت ہے کہ آپ قرآن کے آیتوں کو بیچو مت. تو قرآن کے آیتوں کو پیسے کے لیے بیچنا یا تنخواہ لینا عام طور پہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی حافظ یا کوئی مولانا یا کوئی عالم اگر بچے لوگ کو قرآن پڑھا رہا ہے اور اگر کوئی آدمی اسے پیسہ دیتا ہے اپنی مرضی سے تو جائز ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں ہر مہینے 1000 روپیہ ہی لوں گا یا میں 400 روپیہ ہی لوں گا خصوصاً اس کے اوپر اڑ جائے تو یہ غلط ہے. لیکن پیسے کوئی خوشی سے دیتا ہے لے سکتا ہے, اور کوئی انسان خوشی سے تحفہ دیتا ہے یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہم نیکسٹ کال لے سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نیو یارک سے ہما بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ شب معراج کی رات اور شب برات کی رات میں عبادت کا تصور کیا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو مسلمان لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے بہن بھائی یا ماں باپ جو بھی ان کے لیے کوئی پڑھ کے ان کو بخشوانا چاہیں تو کیا وہ جائز ہے؟ بہن جیسا میں نے کہا کہ خصوصاً سوال پوچھے اسلام اور دیگر مذاہب پہ, اس کے اوپر رہیں گا تو اور مفید ہوگا. یہ عام سوالات آپ کوئی بھی عالم یا کوئی مولانا سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سوال کیا, میں جواب دوں گا بھی انشاءاللہ. یہ جہاں تک کہ جتنے راتوں کا ذکر ہے صرف ایک رات کا ذکر ہے قرآن شریف میں جو ہے لیلۃ القدر, جس کا ذکر میں نے لاسٹ ٹائم میری سیشن میں کیا تھا. یہ شب معراج کا ذکر ایسی کوئی قرآن اور حدیث کی صحیح حدیث کی روشنی میں ہمیں نہیں ملتی کہ ہمیں جاگنا چاہیے یا مردوں کی ایسی کوئی ذکر نہیں ملتی. ہاں لیکن کوئی انسان کا انتقال ہوا اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں ضرور, آپ کوئی بھی دن کر سکتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی مانت نہیں ہے. لیکن اگر کس کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کہیں گے کہ میں قرآن شریف اس کے نام پہ پڑھ کے اس کو بخش کروں گی تو ایسے کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی حدیث ہمیں ملتی نہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کئی صحابہ نے کہا یا کیا کہ کوئی بھی انتقال کے بعد قرآن مجید ان کے نام پہ پڑھے اور اس کے نام پہ بخش کیے. یہ تو سب بعد میں ہمارے دین کے اندر ملاوٹ آئی, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جب انسان زندہ ہے اسی ٹائم اسے قرآن پڑھنا چاہیے. اس کے مرنے کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن اس کے نام سے قرآن پڑھ کے اس کے نام پہ بخش کرنا, ایسے کوئی قرآن کی آیت نہیں ملتی نہ کوئی حدیث ملتی. یہ چیز بدعت میں شامل ہوتی ہے. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوسچن پلیز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ سوال پوچھ سکتے ضرور. السلام علیکم. السلام. جی ہاں بھائی صاحب, آپ سوال کیجئے ضرور. وعلیکم السلام. میں اسد اللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ہاں بھائی صاحب, میں اسد اللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. سوال پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے. آج کے دور میں حدیثیں بہت ساری ضعیف حدیثیں بہت زیادہ انوالو ہیں ہماری زندگی کے اندر. جی ہاں. تو ہم کمپیئر کیسے کریں گے کہ قرآن سے کون سی حدیث جو ہے وہ ریپیل نہیں کرتی ہے اور میچ کرتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا بتا دیں کیونکہ یہ بڑا ڈسٹربنس ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے وہ غلط وے میں جا رہے ہیں. بھائی صاحب نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ آج ہمارے پاس کئی حدیثیں صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, موضوع بھی ہے, تو کس طریقے سے ہمیں
یہ پتہ چل سکتا ہے کہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے. اس کے لیے خاص محدث کا کام ہے. یہ عام مسلمان کا نہیں کہ حدیث صحیح یا ضعیف کہہ سکتا ہے, لیکن یہ محدث کا کام ہے جو اسپیشلائز ہے اس فیلڈ کے اندر. لیکن عام طور پہ اگر آپ ایک ایزی چیز جانتے ہیں, ایک آسان چیز یہ ہے کہ 2 کتابیں ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. یہ دونوں کتابوں میں علماء کا اجماع ہے کہ ان کے سارے احادیث ان دونوں کتابوں میں صحیح ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. اور باقی جتنے حدیث کے کتابوں میں ہیں اس کے اندر مکسچر ہے. اور جو باقی سیاستہ ہے, باقی 4 کتابیں جو سیاستہ میں آتی ہے, جو سنن ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ اور سنن نسائی, اس کے اندر صحیح حدیث کے علاوہ ضعیف حدیث بھی ہے, لیکن اکثر حدیثیں صحیح ہے. تو اس کے لیے ایک کتاب لکھی گئی شیخ ناصر الدین البانی نے, جو اکٹھا کیے کہ یہ سیاستہ, یہ 6 حدیث کتابوں میں جو 4 حدیث میں مکسچر ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو الحمدللہ سارے حدیثیں صحیح ہے, یہ چاروں باقی کتابیں ہیں, ان کو ان نے جمع کر کے صحیح اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے. شیخ ناصر الدین البانی بہت بڑے محدث ہے اور ان نے تقسیم کیا. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چاروں کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ جو سیاستہ کی کتابیں ہیں اس میں آپ جاننا چاہتے ہیں صحیح ہے کہ ضعیف ہے, تو آپ شیخ ناصر الدین البانی کی کتاب کو اگر آپ ریفر کریں گے تو آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کون سے حدیث صحیح ہے کون سے ضعیف ہے. اور باقی جتنے حدیثوں کی کتاب ہے اس کا بھی کئی علماء نے اس کو تقسیم کیا ہے. اگر اختلاف ہوتا ہے علماء میں کہ یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ عالم کیوں اس حدیث کو ضعیف کر رہا ہے, کیوں کہتا ہے کہ ضعیف ہے, اس کے اندر کیا نقص ہے, اس کے راوی کون ہے. یہ ایک علیحدہ سائنٹیفک فیلڈ ہے, سائنس آف حدیث کہتے ہیں. یہ عام مسلمانوں کا فن نہیں ہے, لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ شیخ ناصر الدین البانی کتاب کو اگر ریفر کریں گے تو عام طور پہ آپ کے زیادہ سے زیادہ مشکلات آپ کے حل ہوئیں گے. اور ہمیں عمل کرنا چاہیے صرف قرآن اور صحیح حدیث پہ. اگر انفارمیشن کے لیے آپ ضعیف حدیث کو جانتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن حجت کے لیے, عمل کے لیے صرف قرآن اور صحیح حدیث ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ؟ ہیلو جی ہاں, سوال پوچھے. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm Farik. Please could you lower the volume of the television, please? Can you ask the question, please? How can you prove that the idol worship? How can you? My question is that how can you prove idol worship is wrong? The young child has asked the question that how can you prove that idol worship is wrong, especially that when you're speaking to a Hindu, etc. If you analyze that as, جیسا میں نے کہا کہ کبھی بھی جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف عمل کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو اگر ہمیں ہندو کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آئیڈل ورشپ بت پرستی غلط ہے تو ہم انہیں کوٹ کر سکتے ہیں ان کی کتابوں. اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 7 میں ورس نمبر 20 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص all those whose intelligence has been stolen by material desires they do idol worship. مطلب جو شخص زیادہ مٹیریلسٹک ہے, پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ شخص بت پرستی کرتا ہے. اگر آپ پڑھیں گے آگے جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے چھندوگیا اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, یہ ایک سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں کہ بھگوان ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آگے لکھا ہوا ہے شویتا شتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 میں ورس نمبر 9 میں ناقص کسج جنیتا ن چدیپا, جس کے معنی ہیں کہ اس بھگوان کے, اس خدا کے نہ کوئی لارڈ ہے, نہ کوئی اوپر ہے, نہ اس کے ماں باپ ہیں, نہ کوئی والدین ہیں. اور ہم آگے پڑھیں گے لکھا ہے شویتا شتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 میں ن تسیہ پرتما استی, کہ اس خدا کی نہ کوئی عکس ہے, he has got no images. اور ہندو مذہب کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے ویدا, اور جب ہم ویدا پڑھیں گے وید میں لکھا ہوا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں
न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, देयर इज नथिंग लाइक हिम। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 के अंदर कि अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपासते, वो लोग अंधात्म में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक पानी, हवा, आग। और आगे जिक्र आता है कि वो लोग और अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब क्रिएटेड थिंग्स, टेबल, चेयर, बुत। तो अगर आप इंसान की बनाई हुई चीज की इबादत करते हैं, टेबल, चेयर, बुत को, तो आप और अंधकार में जा रहे। इसी तरीके से अगर हम वेद और दिगर हिंदू मजहब की किताब का मुताला करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि हिंदू मजहब में सिर्फ एक ही खुदा है। लेकिन आम तौर से जो आम लोग हैं वो आम हिंदू, आप पूछेंगे कि कितने खुदा है तो कौन कहेंगे 3, कौन कहेंगे 10, कौन कहेंगे 1000, कुछ हिंदू कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे जिसको इल्म है अपनी किताबों का, वो कहेगा सिर्फ हिंदुइज्म में एक ही खुदा, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए। और हिंदू मजहब की किताब का जो ब्रह्म सूत्र है वो है एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर हम हिंदू भाइयों और बहनों से उनके किताबों का हवाला देंगे, हम ये साबित कर सकते हैं कि हिंदू मजहब में बुत परस्ती हराम है। और अगर आप मेरी तकरीर देखेंगे हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, उसके अंदर और कई दलील दी गई है जिसके अंदर जाहिर होता है कि बुत परस्ती गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कोयत से ज़ियाद बोल रहा हूँ। जी हाँ, फरमाइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि सर ये कुछ उलमा में इख्तलाफ है कि बोलते हैं कि जब शबान का महीना शुरू होता है तो उसके पहले 15 दिन आप रोजे रख सकते हो, ठीक है, और जब शबरात यानी गुजरती है उसके बाद आप रोजे जो है ना वो नहीं रख सकते। लेकिन मैंने सही बुखारी में पढ़ा है कि जब जैसे ही शबान का महीना शुरू होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान से लेके वो शबान का महीना रमजान के आखिर तक रोजे रखते थे। मैं सबका सवाल है कि रोजे रमजान के पे रख सकते हैं शव्वाल या शाबान में? ये सब नफिल रोजे, कोई सुन्नत रोजे, फर्ज नहीं है। फर्ज रोजे सिर्फ रमजान के हैं, और रमजान के बाद जो बाकी अहम रोजे आते हैं वो हज के होते और बाकी रोजे होते। लेकिन अगर आप उसके पे रखना चाहते तो ये ऑप्शनल है, ये मुबाह है, ये सुन्नत है, नफिल रोजे रख सकते और अगर आप चाहते, लेकिन फर्ज नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। और प्लीज मेहरबानी करके सवालात इस्लाम और दिगर मज़ाहिब पे पूछिए। आम सवालात आप आपके मौलाना या आलिम से जरूर पूछ सकते हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ भाई साहब। जी ना, मैं मलिक मोहम्मद इलियास नवाबशाह से, पाकिस्तान से जनाब। जी हाँ, फरमाइए, सवाल पूछिए भाई। मेरा सवाल ये है कि हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है और हमारे यहाँ अमूमन काश्तकार हजरात अपनी मुआशी हालत बेहतर ना होने की वजह से मुख्तलिफ दुकानदारों से कर्ज लेते हैं। वो कर्ज कभी तो बदले में दुकानदार जो है उन्हें फसल का वो मुआवजा, मुनासिब मुआवजा नहीं देते हैं, जब फसल मार्केट में आती है उस वक्त रेट कम कीमत देते हैं, या फिर वो जो है फसल की कीमत का तयन पहले ही कर लिया जाता है जबकि मार्केट में फसल जिस वक्त आती है उस वक्त रेट दूसरे होते हैं। तो आया इस्लाम की रूह से दुकानदारों का ये अमल कैसा है, और या फिर वो काश्तकार का जो हालत मजबूरी जो है उनसे कर्ज लेता है उसका ये अमल आया उसे ऐसा करना चाहिए, और इसके लिए अहकामात, इस्लामी अहकामात क्या है जनाब? जहाँ तक कर्ज का सवाल है तो कर्ज ले सकते हैं, लेकिन अगर वो कर्ज के वजह से अगर कोई दाम में ऊपर नीचे कर रहा है और उसके मजबूरी का फायदा उठाता है तो गलत है। और दाम तय करना फसल होने के पहले ये भी गलत है। फसल के बाद अगर बाग में फल आ जाते फिर आप कहते हैं कि ये बाग के फल की इतनी कीमत है, तो वो ठीक है, ये जायज़ है। लेकिन अगर कोई इंसान कर्ज लेता है और उसके बुनियाद के ऊपर वो रेट के ऊपर दबाव डालता है तो ये इस्लाम में गलत है। इस तरीके से मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहते। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? वालेकुम अस्सलाम। मैं मुबश्शिर बात कर रहा हूँ वर्जीनिया से। जी हाँ। मेरा क्वेश्चन है अहले किताब के बारे में, जी हाँ, सिलसिले में
اس میں سورہ بقرہ میں ورس نمبر 62 میں جو کہا گیا ہے کہ چاہے تم مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ستارہ پرست، اگر تمہارا ایک اللہ کے اوپر ایمان ہے اور روز قیامت میں تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں نہ کسی بات کا ڈر ہوگا نہ غم ہوگا. تو اس میں جو کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان کرنا روز قیامت پہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ آج کے لیے بھی ٹرو ہے یہ بات؟ بھائی صاحب نے سوال کیے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 کی روشنی میں، اور قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ آپ اگر قرآن میں مانتے ہیں یا آپ یہود ہو یا نصارہ ہو یا سابین، اور اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو انشاءاللہ آپ کو کوئی خوف نہیں. اس کی اگر آپ دیکھیں گے یہ کس حالات میں وہی ہے، اور آپ اگر نزول قرآن دیکھیں گے اس کے، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، ہم یہود تھے، ہم نصارہ تھے، ابھی ہم مغفرت مل سکتی کیا؟ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پہلے اگر آپ کچھ بھی ہو، ویدر آپ یہود تھے یا نصارہ تھے یا صابین تھے، لیکن ابھی اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور آخرت کے اوپر تو انشاءاللہ مغفرت پا سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عیسائی ہو اور مانو جیزس کرائسٹ خدا ہے اور پھر یہ بھی مانو کہ اللہ ایک ہے تو آپ کو مغفرت ملے، یہ بالکل غلط ہے. اس کا یہ پس منظر ہے کہ پہلے اگر آپ کچھ غلطیاں کیے ہوں گے یا شرک بھی کیے ہوں گے، لیکن آج اگر آپ ایمان لے کے آتے اللہ پہ اور آخرت میں مانتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو سکتی اور آپ جنت میں جا سکتے ہیں. ہوپ دانس از کوشچن. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوشچن پلیز؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آئی ایم رضوان میرت اسپیکنگ فرام گلشن حدید کراچی پاکستان. جی ہاں ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے بھی اسلام کے بارے میں کافی نالج رکھی ہوئی ہے، وہ تو ظاہری بات ہے ہمارے اسلام میں آئیڈل ورشپنگ اور تصویریں بنانا حرام ہے جی. ٹھیک ہے جی. مطلب ایک آپ مطلب جس طرح آپ کے ہمارے جو اسلامک آرٹ ہے جس میں جیسے کیلیگرافی ہوگی یا پھر امیجز آف فلاورز وغیرہ نیچر وغیرہ وہ تو الاؤڈ ہے، لیکن جس طرح تصویریں وغیرہ ہیں وہ اٹس ٹوٹلی حرام. مطلب یہ کسی کے انسان کی پورٹریٹ بنانا وہ حرام ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں جیسا ٹیلی ویژن ایک میڈیم ایسا ہے، ظاہری بات اٹس اے پاورفل میڈیم، اس میں آپ کو ایجوکیشن ملتی ہے، نیوز ملتی ہے، آپ کو پروگرام بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. تو میرا یہ سوال ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آئیڈل ورشپنگ اینڈ میکنگ آف امیجز حرام، اس ٹیلی ویژن از آلسو حرام فار اس، یا ہم لوگ مطلب ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں؟ میرا مین مسئلہ یہ سوال یہ تھا کہ جی ٹیلی ویژن ہمارے اسلام میں کیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ دیکھنا حرام ہے یا وی کین ویو اٹ؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، عام سوال یہ ہے بیسیکلی کیا ٹیلی ویژن دیکھنا جائز یا حرام ہے؟ بھائی صاحب ٹیلی ویژن پر سے حرام نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ چھری استعمال کرنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ اگر آپ چھری اچھے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بھاجی کاٹنے کے لیے، پاؤں کاٹنے کے لیے، تو بالکل جائز ہے. لیکن آپ چوری کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کسی کا ناجائز قتل کرنے کے لیے استعمال کر رہے تو حرام ہے. تو اسی طریقے سے ٹیلی ویژن بنیادی طور پہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ ٹیلی ویژن پہ اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، اسلامک پروگرام دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی اسلامک سوال جواب ہو رہا ہے تو بالکل صحیح جائز ہے. لیکن اگر آپ ٹیلی ویژن پہ غلط چیز دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا دیکھ رہے ہیں اور غلط چیز آپسنٹی دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب چیز کے لیے حرام ہے. جو حدیث جو آتی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ تصویر حرام ہے، آپ یہ جاننا چاہیے کہ تصویر کا ذکر جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اس ٹائم فوٹوگرافی اور ٹیلی ویژن تھا نہیں. تو یہ تصویر کا جو ذکر ہے وہ مینلی اسکلپچر ہے اور ہینڈ کی پینٹنگ جیسا آپ نے کہا. تو میکنگ اسکلپچر اینڈ پورٹریٹ ود دا ہینڈ از ٹوٹلی حرام. بٹ یوزنگ فوٹوگراف اور ٹیلی ویژن پر سے از ناٹ حرام، بیکاز ٹیلی ویژن اینڈ فوٹوگراف یہ اٹ از نتھنگ بٹ پریزرویشن آف این امیج آن پیپر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں ممانعت کی، کبھی بھی یہ نہیں کہا صحابہ سے کہ آپ اپنا عکس پانی میں دیکھ کے بال مت بناؤ، اور صحابہ لوگ اپنا عکس دیکھتے تھے ٹو سی دا امیج. سو فوٹوگرافی از نتھنگ بٹ این امیج پریزروڈ آن پیپر. تو فوٹوگرافی میں جو امیج ہے، عکس ہے، وہ پریزرو ہو جاتا ہے پیپر پہ. تو فوٹوگرافی اور ٹیلی ویژن پر سے بنیادی طور پہ حرام نہیں. لیکن اگر فوٹوگرافی اور ٹیلی ویژن آپ غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، پورنوگرافی کے لیے، آئیڈل ورشپ کے لیے، آپسنٹی کے لیے، تو حرام ہے. اگر اچھے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، دین پھیلانے کے لیے، تو اچھی بات ہے. لیکن یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ اکثر جو ٹیلی ویژن پہ آج کی تاریخ میں 90% سے زیادہ یا 95% سے زیادہ حرام چیز آتے ہیں. تو آپ اگر صرف حلال چیز دیکھتے تو بالکل صحیح جائز ہے، یا آپ اسلامک ویڈیو کا سیٹ لے کے آؤ یا کیو ٹی وی پہ اچھے پروگرام دیکھیے تو وہ جائز ہے. لیکن اگر آپ پروگرام ٹی وی پہ دیکھیں گے تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوسچن پلیز؟ ہیلو
السلام علیکم. میں شیخ فرید بول رہا ہوں ممبئی سے. جی ہاں. ہیلو. وعلیکم السلام. ہیلو. میں جاننا چاہوں گا اگر کوئی مسلم لڑکی اگر کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو اسلام میں اس کو اسلام میں شادی توڑنے کے بارے میں کیا کیا بیان کیا گیا, اسے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس کے بارے میں. اگر کوئی مسلم غیر مسلم سے شادی کرتا ہے, کس طریقے سے شادی توڑنا چاہیے, وہ شادی جائز ہی نہیں ہوتی. ایک مومن مشرک سے شادی کر ہی نہیں سکتا ہے, یہ شادی ہوئی نہیں اور یہ نکاح بھی نہیں ہوا, تو شادی جب نہیں توڑنے کا سوال کیا رہا ہے. اگر وہ کوشش کر کے اس کے مسلم بنا سکتا ہے اور پھر سے برابر سے نکاح کر سکے تو اچھی بات ہے. اگر وہ خاتون مسلم نہیں بننا چاہتی ہے تو نکاح تو ایسا ہی فسق ہے, اسے چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ بالکل غلط ہے کہ غیر مسلم سے جو شرک کر رہی ہے اس سے شادی کرنا حرام ہے. کین یو ہیو دی نیکسٹ کوسچن پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں انجینئر عاطف الرحمان بات کر رہا ہوں ابو ظبی سے. جی ہاں. مصنف ہیں ایک انڈیا کے, ریسرچ کیا انہوں نے, نام ہے ان کا شمس نوید عثمانی صاحب, ہندوازم کے اوپر. ان کی ایک کتاب ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو. اس میں انہوں نے جو ہے وہ کچھ لکھا یہ ہے کہ صابئین جو قرآن پاک میں لفظ آیا ہے وہ ہندو ویدک قوم کے لیے ہے, اور ان کے خیال میں ویدک قوم جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے گمشدہ قوم ہے. اور ایک حدیث مشکاة کا وہ حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ قرآن پاک پر براہ راست ایمان نہیں لائے گی, بلکہ اپنے صحائف کے اندر سے جو ہے وہ تحقیق کرے گی, اور ان کو جب قرآنی تعلیمات کے مطابق پائے گی تو پھر وہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی. تو میں اس بارے میں آپ کی جو ہے وہ رائے جاننا چاہتا ہوں. میں ایسا پوچھنا چاہتے ایک شیخ مولانا نوید عثمان صاحب جس نے کتاب لکھی اب بھی نہ جاگو تو, میں نے انگریزی ترجمہ اس کا پڑھ چکا اور اسی لیے میں جواب دے سکوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو صابین جس کا ذکر ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 کے اندر 62 میں, کہ صابین ہو سکتا ہے کہ یہ ہندو قوم کے لیے, اور نوح علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ منو کا ذکر جو وید میں آتا ہے وہ نوح علیہ السلام کے لیے. یہ ان کی رائے ہے اور یہ رائے ہے اور کچھ ریسرچرز کہتے ہیں, لیکن جہاں تک میرا سوال ہے آئی ڈو ناٹ بلیو ان ہائپوتھیسس. میں عام رائے میں اگر اس کی دلیل قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں پختہ نہیں ملتی تو میں اس کو نہیں مانتا ہوں. یہ ان کی رائے ہے جو اپنی رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن میں اس رائے کو کبھی میرے تقریر میں پیش نہیں کرتا ہوں, کیونکہ یہ اگر کہیں گے کہ نوح علیہ السلام جو منو تھے تو اور بھی پرابلم آ سکتی, کیونکہ آپ منو اسمرتی پڑھیں گے تو منو اسمرتی جو منو ہے آپ دیکھیں گے جو اس کے اندر اور بھی چیز لکھے گئی تو کچھ چیز ملتے کچھ چیز نہیں ملتے. لیکن یہ ان کی رائے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ذوالکفل کا ذکر ہے قرآن میں وہ بدھا ہے, یہ لوگ کی رائے ہے تو رائے رکھ سکتے, لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ جو بھی حدیث جو انہوں نے پیش کی اس سے صاف یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ یہ صابین کے لوگ ہندو لوگ ہی تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہندو مذہب آسمانی کتاب ہو سکتی ہے ہی نہیں, کہنا کہ ہے یہ بالکل غلط ہے. ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رات میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے ہر ایج کے اندر ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ رام اور کرشنا اللہ کے پیغمبر ہے یہ کہنا غلط ہے. پیغمبر ہو سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہو سکتے, لیکن نقطے کی بات یہ ہے کہ رام اگر پیغمبر تھے بھی یا کرشنا پیغمبر تھے بھی, میں نے کہتا ہوں اگر تھے بھی تو وہ اس وقت کے لیے تھے اور اس لوگ کے لیے تھے. اگر ویدا اللہ کی کتاب تھی تو اس وقت کے لیے تھی. آج کی تاریخ میں ہمیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کئی بات پہ عمل کرنا چاہیے اور آخری کتاب قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. تو اگر وہ کتاب ویدا اللہ کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی, آج کے لیے نہیں. آج کے لیے ساری انسانیت بھلے وہ ہندوستان میں رہے یا پاکستان میں یا انگلینڈ میں یا یو ایس اے میں, انہیں عمل کرنا چاہیے قرآن پہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. Hope that answers the question. Can we have the next question please? السلام علیکم. ہیلو سر, ذاکر نائک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں سلمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ہاں فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو امام صاحب کے وظیفے مقرر ہوتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا امام صاحب کے جو وظیفے مقرر کیے دیے گئے ہیں, کن کے وظیفے؟ امام صاحب جو آج کل اماموں کے وظیفے مقرر کر دیے گئے ہیں, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور دوسری بات یہ میرے سوال پوچھے بھائی صاحب, ایک سوال اچھا کافی سوالات ہولڈ کے اوپر ہے لائن کے اوپر. بھائی صاحب نے پوچھا کہ جو امام تنخواہ لیتے ہیں اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, یا امام کو تنخواہ لینا جائز ہے کہ نہیں.
اگر کوئی امام محنت کر رہا ہے اور تنخواہ لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل تنخواہ لے سکتا ہے, لیکن بڑی تنخواہ مانگنا جو عام تنخواہ سے زیادہ ہے یہ نہ کرے تو بہتر ہے, لیکن تنخواہ لینا بالکل جائز ہے. وہ محنت کر رہا ہے, نماز پڑھا رہا ہے, اور اگر کوئی مسجد اسے تنخواہ دیتی ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر, اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوسچن پلیز. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی ایک بیلجیم سے سوال آیا تھا, اس کا جواب آپ نے یہ دیا تھا کہ اگر اہل کتاب شرک نہ کرے تو پھر اس سے شادی جائز ہے, ورنہ کیا کہتے ہیں جائز نہیں ہے. تو اگر اہل کتاب شرک نہیں کرے گا, حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ بیٹا نہیں کہے گا, تو پھر تو وہ مسلمان ہو گیا. پھر اہل کتاب کی کلاسیفیکیشن کیوں ہے؟ تو کلاسیفیکیشن نے اچھا سوال کیا کہ اگر اہل کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتا اور شرک نہیں کرتا تو مومن ہو گیا, مسلم ہو گیا. اب بالکل صحیح فرماتے ہیں, لیکن ایک کرسچینٹی میں ایسے فرقے بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے. ایسے کئی عیسائی لوگ ہیں کرسچینٹی میں جو ٹرینٹی میں نہیں مانتے, جو تین خدا میں نہیں مانتے, جو کہ ولا تقولوا ثلاثہ, وہ ثلاثہ میں نہیں مانتے, اور وہ صرف ایک خدا میں مانتے. تو اگر آپ اس کرسچن خاتون سے شادی کرتے جو ایک خدا میں مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں مانتے, تو اس سے شادی کر سکتے. اور ظاہر ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ خاتون پھر ایمانی لے کے آئیں گی, اور انشاءاللہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانا پڑے گا اسے. لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتی اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں مانتی تو اس سے شادی کر سکتے. اور ایسے خاتون بھی موجود ہے, بہت کم ہے, اور ایسی خاتون انشاءاللہ آگے چل کے ایمان لے کے آئیں گے ضرور. بالکل صحیح فرماتے. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوسچن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام. جی میں عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے بھائی صاحب. جی میں عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے جناب. ہلو فرمائیں, سوال کیجیے بھائی صاحب. ہلو جی میں عمران مطلب کراچی سے جناب. ہاں جی, ہاں سن سکتا ہوں میں آپ کو, سوال کیجیے. آپ نے 3 بار نام کیا سوال یہ ہے جناب کہ ہم جو ہے نا پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں, اور آپ سوال پھر سے دہرا سکتے ہیں ذرا اپنا. ہلو ہلو. ہاں جی, ہاں فرمائیے. جی میں پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں. جی ہاں. اور اس کے اوپر جیسے ہم کارٹونز وغیرہ ہوتے ہیں, تصویریں وغیرہ پرنٹ کرتے ہیں. جی ہاں. تو اس کے لیے کیا ہے, ہمارا کام جائز ہے یا نہیں؟ ویسے نے سوال کیا کہ تصویر پرنٹنگ کرتے جائز ہے کہ نہیں. اگر وہ تصویر آپشن ہے, اگر واحد تصویر ہے تو ایسا پرنٹ کرنا ناجائز ہے. اگر آئیڈل ورشپ ہے, بت پرستی کی, بت کی تصویر ہے تو ناجائز ہے. اگر عام تصویر ہے جس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے, حرام نہیں ہے, یا کوئی بچے لوگ کی کارٹون ہے, بچے لوگ کے لیے کارٹون جائز ہے. مطلب کارٹون مطلب اسکیچ کی بات کر رہا ہوں میں, ان کے لیے ہاتھ سے ڈرا کرنا بھی جائز ہے بچے لوگ کے لیے, یہ حدیث بھی ہے. ان کے لیے ڈالز بھی الاؤڈ ہے. تو بچے لوگ کے لیے کتاب ہے, اگر کوئی واحد نہیں ہے اور اس میں بت پرستی نہیں ہے تو جائز ہے. اگر حرام چیز ہے, مثال کے طور کے اوپر شراب کی تصویر ہے, اگر شراب کی ایڈورٹیزمنٹ ہے, اگر سگریٹ کی ایڈورٹیزمنٹ ہے, یا واحد تصویر ہے, تو ایسی چیز ناجائز ہے. ہوپ دیٹ واز دی کوسچن. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوسچن پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سوال پوچھے بھائی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے جہاد کس کے کہنے پر اور کیسے ہم پر فرض ہوگی؟ ہم نے سوال کیا کہ آج کے حالات کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے جہاد کس کے اور کیسے حالات میں فرض ہوگا اور کس کے اوپر فرض ہوگا. جہاد جب فرض ہوتا ہے جب خلیفہ اگر حکم دیتا ہے کہ جہاد کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کرنا چاہیے تو ہر مسلمان پہ فرض ہو گیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ خلافت آج نہیں ہے, تو اس پس منظر میں آج خلافت نہیں ہے, ہمارا ایک خلیفہ نہیں ہے, تو ایسے حالات میں کیا جہاد ہو سکتی ہے, فرض ہو سکتی ہے. ہر مسلمان پہ تو میرے علم میں فرض نہیں ہو سکتی کیونکہ خلیفہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جہاد کرنا چاہتا ہے, جہاد مطلب جد و جہد, اور جو آپ کی معنی میں جانتا ہوں قتال کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, تو اگر خلیفہ کی ناموجودگی میں اگر وہ کسی عالم, کوئی معتبر عالم کو مانتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے, اور اس کی رائے لے کے اگر اس پس منظر میں اس سچویشن میں اگر دیکھتا ہے کہ ضروری ہے, اور کیونکہ خلافت نہیں ہے اور خلیفہ نہیں ہے, اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے. لیکن ایک شخص اکیلے نیند میں سے اٹھ کے کہیں گا کہ میں جا کے جہاد کروں گا یا میں قتال کروں گا اور یہ فرض ہے, یہ بالکل غلط ہے. اس کو اسلام, قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ وہ سچویشن کیسی ہے,
اور وہ عالم کو اجازت دیتا ہے, اور معتبر عالم ہونا چاہیے کیونکہ خلیفہ نہیں ہے. لیکن جب خلیفہ ہے اور خلیفہ حکم دیتا ہے کہ ہر مسلمان کرنا چاہے تو ہر مسلمان پہ فرض ہو جاتی. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوسچن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبدالخالق بات کر رہا ہوں جرمنی سے. کاروبار کے لیے میں قرض سود پر بینک سے لے سکتا ہوں یا رہائش کے لیے؟ یہ سوال سود کے لیے کہ جائز ہے کہ نہیں, قرض لے سکتے سود پہ, اس کا ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو چکا تھا 2 دن پہلے جمعہ کو. آپ اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ واپس سے جب ٹیلی ویژن پہ آئیں گے آپ دیکھ سکتے. سود مختصر کا جواب یہ کہ سود ہمارے لیے حرام ہے, اور تقریباً 8 جگہ سود کا ذکر ہے, ربا کا ذکر ہے قرآن مجید میں. اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بھی سود سے لین دین رکھے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ اعلان جنگ کریں گے. تو سود لینا اور سود دینا دونوں حرام ہیں, مسلمان اس سے دور رہنا چاہیے. اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں تو ایک اسلامک بینک سے لون لے سکتے ہیں جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے بیس کے اوپر وہ آپ سے سروس چارج لیتے. اسلامک بینک سے آپ لون لے سکتے ہیں, لیکن سود کے اوپر کنونشنل بینک سے لینا حرام ہے. کین وی ہیو دی نیکسٹ کوسچن پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرا نام فراز ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. میں نارملی باہر جا کے حلال کھانا کھاتا ہوں. نان مسلمس مجھ سے یہ پوچھتے ہیں اس میں کیا لاجک ہے, اور بیسکلی آئی وانٹ ٹو ایکسپلین لاجکلی ان دیئر لینگویج کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں. بھائی صاحب لاجیکلی جواب چاہتے ہیں کہ ہم حلال کھانا کیوں کھاتے ہیں, کہ ہم جانوروں کا ذبیحہ کیوں کرتے ہیں, ذبیحہ کرنا کیوں فرض ہے. اور اسی ایسا ایک سوالات ایک سکھ اور ایک مسلمان کے درمیان تھا. وہ سکھ پوچھ رہا تھا کہ اب مسلمان لوگ کیوں ذبیحہ کرتے, اتنے تڑپا کے جانور کو مانتے, ایک جھٹکا دو اور جانور مر جاتا ہے, آپ کیوں اس کی ذبیحہ کرتے اور تکلیف سے مارتے. تو مسلمان شخص ہمارا بھائی اس نے جواب دیا کہ آپ سکھ جب جانور کو مارتے تو پیچھے سے ہتیا کرتے, ہم مسلمان آگے سے ہتیا کرتے, ہم مرد کے بچے ہیں, آپ بزدل لوگ ہیں. حالانکہ یہ جواب نہیں ہے, یہ تو صرف اس کی حکمت تھی جس نے جواب اس نے دیا, یہ صحیح جواب نہیں. صحیح جواب جو ذبیحہ کا ہے وہ ہے کہ ذبیحہ کرنے کے وقت فرض ہے کہ کافی فرائض ہے. مثال کے طور پہ ایک جانور کا ذبیحہ دوسرے جانور کے سامنے مت کرو, جب آپ ذبیحہ کریں تو جانور کو پانی پلاؤ, جو چھری ہونا چاہیے تیز ہونا چاہیے, اور کئی اس کے اندر فرائض ہے. جو اہم فرائض ہے کہ ہم تھروٹ ویسلز اینڈ ونڈ پائپ, دا ویسلز آف دا نیک, اس کو ہم کاٹتے ہیں وداؤٹ ڈیمیجنگ دا اسپائنل کارڈ. جو ریڑھ کی ہڈی ہے, جو اسپائنل کارڈ اس کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. اینڈ دا ریزن, یہ وجہ جو لاجیکل ہے, جو ہم ویسلز آف دا نیک کو کاٹتے ہیں اور اسپائنل کارڈ جب ڈیمیج ہوتا ہے تو مینی اے ٹائمز اکثر جو کارڈیک نرو ہے جو دل کی طرف جاتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے اور سارا خون جو جانور کے جسم میں رہ جاتا ہے. اسی لیے ہمیں اہم بات یہ ہے کہ اسپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. ونڈ پائپ ویسلز آف دا نیک کی جب ہم کاٹتے ہیں تو اس کے اندر دل ہارٹ اب تک پمپ کرتا ہے. جب ہارٹ پمپ کرتا ہے تو میجورٹی آف دا بلڈ, جو خون جو جانور کے جسم میں رہتا ہے وہ اپنے جسم کے باہر فلو ہو جاتا ہے. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بلڈ خون جو ہے وہ جراثیم اور ٹاکسن اور بیکٹیریا کا بہت اچھا میڈیم ہے. اور اگر ہم خون جب جسم میں رہ جاتا ہے اور جب کھاتے ہیں تو ہمیں کئی ہائی چانسز ہے کہ جراثیم ہم بھی اسے کھا لیتے ہیں. تو اسی لیے سائنٹیفکلی جب ہم خون کو بہنے دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جراثیم اور یہ بیماریاں ہم میں نہ آئیں. تو مین بیکاز آف دا سائنٹیفک ریزن وی ڈو ذبیحہ. اور لوگ جو کہتے ہیں ذبیحہ کرنے کے وقت کہ جانور تڑپا کے مرتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. کیا جانور تڑپ کے مرتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے جب ہم ویسل آف دا نیک کاٹتے ہیں دا بلڈ سپلائی, جو خون جو جاتا ہے اس حصے کو بھیجے کے وچ از ریسپانسبل فار فیلنگ آف پین, جو درد کا احساس رکھتا ہے, اس حصے کا خون بند ہو جاتا ہے تو جانور کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے.
وہ جانور تڑپتا ہے کیونکہ خون جب جسم کے باہر جاتا ہے اور مسلز کے اندر خون کم ہونے کی وجہ سے the muscles contracts and relaxes. اس کے وجہ سے جانور تڑپاتا ہے. It is not because of pain. Hope that answers the question. Can we have the next question please? السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا جیسے کہ العزت للہ جمیعا، تمام عزت اللہ کے لیے، اور اس میں یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے بعد میں نے ایک رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اس کے بعد آیت میں ہے کہ اذلۃ للمسلمین اور عزت للکافرین. تو اس کے معنی جو میں نے دیکھا کہ اس میں ہے کہ تم وہ مہربان ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ اور سخت ہوں گے کافروں کے ساتھ. تو اذلۃ سے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ذلت اور عزت، تو یہاں معنی سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کہ میں اس معنی کس طرح پڑھوں. ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ شارٹ بریک کے بعد ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ آگے ملیں گے. آج کی نشست ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.